أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم پڑھاتے کیسے ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے. اگر کوئی طالب علم مار یا پیار سے نہ پڑھے تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اساتذہ کرام کے لیے ایک بہترین رہنما ہے کہ اگر آپ ایک اچھا استاد بننا چاہتے ہیں اور کامیاب استاد بننا چاہتے ہیں، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے پڑھانے سے پہلے آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے اپنی ریکوائرمنٹس اور اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹیچنگ محض ایک پروفیشن نہیں بلکہ یہ کئی پروفیشنز کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کو ٹیچنگ کا ہنر بھی آنا چاہیے. آپ کو ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے. آپ کی پلاننگ ایبلٹی شاندار ہونی چاہیے. آپ کو ایک موٹیویٹر اور اچھا کیریئر کونسلر ہونا چاہیے. آپ کو ایجوکیشنل اور چائلڈ سائیکالوجی کی سمجھ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایک اچھا انسان با اخلاق با کردار ہونا چاہیے. استاد کی حیثیت سے آپ میں ان خوبیوں کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ معاشرے کا بہترین استاد بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ترقی ملے، ایک اچھا مثالی استاد بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر ان خوبیوں کا ہونا لازمی ہے. نمبر 1، محبت. آپ کو اگر پڑھانے سے محبت نہیں ہے اور محض مال کمانے، دال روٹی کے لیے پڑھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دنیا کی بدترین خیانت ہے. اگر آپ اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو پڑھانے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کریں. آپ کو اپنے کام میں بہترین کوشش پر مجبور کرے گا. اگر آپ اپنے پڑھانے سے بھی محبت کریں گے اور اسٹوڈنٹ سے محبت کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو اپنے کام میں بہترین کوشش پر مجبور کریں گی. نمبر 2، عزت. عزت ہر ایک بندے کو چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. کہتے ہیں نا کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. عزت دو، عزت لو. استاد ہو، طالب علم، سب کا یکساں حق ہے. آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو عزت نہیں دیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. یہ ایک ٹپ کہہ لیں کہ جو اسٹوڈنٹس مجھے جتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں میں اسے اتنا ہی زیادہ عزت دیتا ہوں کہ وہ بیچارہ میری بات سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. نمبر 3، لائف ٹائم لیسن. بچوں کو آپ 2.2 پڑھائیں یا نہ پڑھائیں لیکن ان کو ایسے اسباق دیں جو ان کی پوری زندگی کام ہے. فار ایگزامپل
ان کو بات کرنے کا ہنر سکھائیں، ان میں اعتماد پیدا کریں، ان میں اپنے عمل اور کردار سے نرمی اور خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ایمپیتھی۔ اکثر اوقات ٹیچرز ری ایکٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچہ شور مچاتا ہے تو ٹیچر اس سے زیادہ تیز آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کوئی شرارت کرتا ہے، ہم فوراً ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی ہوم ورک نہیں کرتا، ہم اس کی سنو بغیر اس کی دھلائی کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچہ کلاس میں سو رہا ہے، ہم اسے فوراً کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے پوری رات گندم کاٹی ہو، یا بجلی خراب ہونے کے باعث اس نے رات جاگ کر گزاری ہو۔ جب تک آپ بچے کی جگہ خود کو رکھ کر اسے نہیں سمجھیں گے، تعلیم و تربیت کا یہ عمل بے اثر رہے گا۔ آپ ایک مثالی استاد، مثالی ٹیچر نہیں بن سکتے۔ نمبر 5، ریسائزنگ۔ بچے کو اس کی ذہنی سطح اور سمجھ بوجھ کے مطابق کام دیا جائے۔ ہوم ورک اور سزا دونوں میں ہم اکثر یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں۔ کلاس میں کم از کم ہمیں 2 یا 3 کیٹیگری کے گروپ بنانے چاہیے کہ اس کے اندر جو ایک بہت زیادہ انٹیلیجنٹس طالب علم ہوتے ہیں، ایک درمیانے طبقے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک سب سے جو ہے نا وہ کم درجے کے طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہمیں 3 کیٹیگری کے گروپس اس میں کلاس میں بنانی چاہیے تاکہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو کام دیا جائے۔ جو طلباء کرام ذہنی طور پر کمزور ہوں ان کو سب سے آسان اسباق میں ٹیسٹ دینا چاہیے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہے اور وہ سب اسباق یاد نہیں کر سکتا تو ہم جو ہے اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، وہ بیچارہ جو ہے وہ اسکول چھوڑنے یا کالج چھوڑنے، یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں ہم ان کو آسان اسباق دیں اور پھر ان کا ٹیسٹ لیں۔ اگر وہ ٹیسٹ اچھا دیتا ہے تو پھر آپ اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے اور تدریس کے عمل کو فروٹفل بنایا جا سکے۔ نمبر 6، ایکٹیو پارٹیسپیشن۔ کلاس کو جمعے کا خطبہ بنانے کے بجائے سوال و جواب کے انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ استاد آئے، ٹیچر آئے، اپنا لیکچر دیا اور چلے گئے، آگے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بعض کا بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی کہیں گھوم رہا ہوتا ہے تو کوئی کہیں۔ تو آپ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سوال و جواب کے انداز میں کنڈکٹ کریں گے، اس سے اسٹوڈنٹس سوال و جواب میں مصروف ہو کر آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے اور ان کی توجہ بھی برقرار رہے گی۔ نمبر 7، تعریف اور ستائش۔ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ایک مایوس معاشرہ ہے۔ یہاں پر آپ کو لوگ مایوس کرنے کے لیے ہزاروں وجوہات دیں گے، لیکن بہت کم لوگ آپ کو انکریج کریں گے۔ بچہ اگر 10 چیزیں ٹھیک لکھتا ہے تو ہم اس کی تھوڑی سی بھی تعریف نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ 2 غلطیاں کرتا ہے تو پھر ہمارا میٹر گھوم جاتا ہے،
ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، سزا و جزا کا سلسلہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ سزا و جزا کے بجائے جزا و سزا کا قانون ہونا چاہیے۔ بچے نے اگر ایک بھی چیز ٹھیک کی ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ تعریف سے بہترین موٹیویشن اور کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ اسے ماریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا اسکول، آپ کا ادارہ چھوڑ دے اور وہ طالب علمی اور علم سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بچہ اگر 10 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر ٹھیک کر لیتا ہے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے، تاکہ اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 8، دینی تعلیم۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی اداروں میں دین اسلام کی تعلیم جس طرح دینی چاہیے اس طرح نہیں دی جا رہی۔ تعلیمی اداروں کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں کی اصلاح ہو سکے اور آخرت کی فکر پیدا کر سکیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا، ادارے، اسکول مینجمنٹ، کالج مینجمنٹ، یونیورسٹی مینجمنٹ، دونوں روز قیامت اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ نیگیٹو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم کر دیں۔ اگر ان سے ملے بھی تو اپنے مسائل ان سے ڈسکس نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو کر دیں گے۔ پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھا کریں۔ جس طرح ارد گرد کے ماحول کا، موسم کا آپ پر بہت اثر ہوتا ہے، اسی طرح پازیٹیو لوگوں کا آپ پر بہت اثر ہوتا ہے۔ نیگیٹو ایموشنز، فار ایگزامپل حسد اور بغض وغیرہ سے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے آپ کے جسم پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے تو اسے لوگوں میں سپریڈ کر دیں، شمع بن جائیں جو لوگوں کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مثالی ٹیچر بننے کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ